دوستی و آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل۔ آج ہم کریں گے CBSE جان پہچان نویں جماعت کی جو کلاس ہے ان کے بچوں کے لیے۔ یہ ہمارا سبق نمبر ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک دیہاتی لڑکی کا گیت، سبق نمبر 5۔ تو اختر شیرانی کا لکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا اختر شیرانی کے بارے میں جانیں گے۔ تو 1905 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد داؤد خان اختر شیرانی راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے اور اردو کے مشہور محقق اور ادیب حافظ اور محمود خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ریاست ٹونک کا ماحول نہایت علم پرور اور اردو زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ، قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے پاس پیش کیا۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی اور نغمگی، نظم گیت اور سائنٹ ان کو پسندیدہ اسناد۔ ان کی شاعری میں کلیت شائع ہو چکی ہے۔ اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا اہم موضوع حب الوطنی ہے۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس جھلک، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر ہے۔ ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا۔ تو اس کے پہلے آپ مشکل الفاظ اور معنی سمجھ لیتے ہیں اور پھر سوال جواب اور اس کو پڑھیں گے اور تشریح بھی پڑھیں گے اور امپورٹنٹ سوال جواب بھی جو کہ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے فضا۔ فضا بھی بولتے ہیں، دونوں طرح سے بول سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ماحول۔ غمگین مطلب رنجیدہ، اداس، سیڈ۔ مصروف مشغول، بزی۔ اور آہو فغا کرنا مطلب دکھ درد کا اظہار کرنا، رونا۔ گجر گھٹنا، منگل گانا یعنی خوشی کا گیت گانا، شیوالا شیو مندر ہے نا، بچیا گائے کا مادہ بچہ، ٹھیک ہے، گائے کے بچوں۔ اچھا، مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لو۔ یعنی جو اس نظم کے اندر مین بات بتائی گئی، جس وجہ سے یہ نظم لکھی گئی ہے، اسے بولتے ہیں مرکزی خیال۔ پیپر میں لکھنے کو آئے تو آپ اس نظم کا مرکزی خیال کیا لکھیں گے وہ دیکھیے۔ ساون کا مہینہ ہے اور مینا بس رہا ہے، بدلی چھائی ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہے، ایسے میں کوئی دیہاتی لڑکی غمگین لہجے میں گا رہی ہے۔ اس وقت سسرال میں اسے میکے کی یاد آ رہی، اسے پرانی یادیں ستا رہی۔ تو کیا کیا باتیں ستا رہی ہیں؟ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی، فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی، چھما چھم مینا کی بوندیں پڑ رہی، کہ ساون کی پری کچھ گا رہی، ہوا کا سرسراہٹ ہے فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے، یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، جبھی ماں باپ کی یاد آ رہی، جبھی مصروف ہے آہو فغا میں، جبھی غمگین لے میں گا رہی۔ یعنی پیپر میں آئے گا کہ بھئی اس کی تشریح کرو، تو سیاق و سوال، یہ اشعار ایک دیہاتی لڑکی کے گیت سے لیا گیا ہے جنہیں اختر شیرانی نے لکھا ہے۔ اس طرح لکھے گا۔ تشریح میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی لوگوں لڑکی کسی لڑکی کے گانے کی آواز آ رہی ہے اور اس وقت ہر طرف بستیوں میں، جنگلوں میں بارش کے قطروں سے چھما چھم آواز آ رہی ہے۔ یعنی لڑکی غمگین اور اپنے سسرال میں اور اسے اپنے پرانے وقت کو یاد کر کے کیا کر رہی ہے؟ دکھ درد میں۔ شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھے، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے، کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنا جنگل میں منگل گا رہی ہے، کوئی بکری کہا کرتی ہے میں، کوئی بچیا کہاں چلا رہی ہے، مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اختر شیرانی کا وہی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لڑکی ہے، گھنٹی بج رہی ہے، مندر میں بھی کوئی چڑیا گھونسلے سے نکل کر خوشی کے ترانے گا رہی ہے، خوب چہچہا رہی ہے، موسم میں جانور بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر ان سب کے باوجود ماحول میں بے نیاز لڑکی غمگین لہجے میں برابر گائے جا رہی ہے۔ تو اس میں ہے لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول ہے؟ فضا پر بدلی چھائی ہے، چھما چھم مینا کی بوندیں پڑ رہی، ایسا لگتا ہے کہ ساون میں کوئی پری گا رہی، ہوا کی سرسراہٹ سے معلوم ہو رہا ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی، یعنی گزرا ہوا موسم پھر واپس آ رہا۔ لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی ہے؟ دیہاتی لڑکی اس وقت سسرال میں اور اس پر فضا ماحول میں
اسے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، پرانی یادیں اسے ستا رہی، اس لیے لڑکی غمگین لے میں گا رہی۔ تیسرا ہے کہ لڑکی کن چیزوں سے بے پرواہ ہو کر گا رہی؟ تو اس وقت کسی شیو مندر میں گھنٹا بج رہا ہے، چڑیا گھونسلے سے نکل کر جنگل میں چہچہا رہی، بکری اور بچیا خوب خوشی میں چلا رہی، لیکن غمگین لڑکی اس سے بے پرواہ اپنے غم میں گا رہی۔ اب یہ کرنے کا عمل ہے کہ حرف عطف واو کے ذریعے دو لفظوں کو ملانے کی کچھ مثال، جیسے شب و روز حرف عطف بولتے ہیں، آہ و بقا، عروج و زوال، نان و نمک۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا آپ کے لیے سبق میں نے سمجھایا، امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سب کو یہ شیئر کرتے ہیں، 3 سوال امپورٹنٹ ہیں، انہیں پڑھ لیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، شیئر کر دیں۔ شکریہ۔